بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے سورۃ ملک پڑھی جائے گی، اور سورۃ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا ہے، ان کا تعارف کروایا ہے، اور جو لوگ اسلامی تعلیمات سے غفلت برتتے ہیں ان کو کہا ہے کہ اپنی غفلت کو چھوڑ دیں اور اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، یہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اور اسی کے بل بوتے پر تم جنت میں جاؤ گے، اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں جاننا، کل قیامت کے روز یہ نہیں کہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اپنے اعمال کے بل بوتے پر جانا ہے۔ اگر آپ کو راستے سے ایک کانٹا بھی اٹھانا پڑا تو وہ بھی اٹھا کے دور کر لیں اور اس نیکی کو حاصل کر لیں۔ تو یہاں ساری اسلامی تعلیمات بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ قلم ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ نون بھی ہے، سورۃ نون بھی کہتے ہیں، سورۃ قلم بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کی تلقین کی گئی کہ جو مشرکین مکہ کفار بار بار تنگ کر رہے ہیں اور تنگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، آپ صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کریں گے۔ یعنی اس طرح اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ حاقہ ہے، اس میں آخرت کا تذکرہ ہے زیادہ تر، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، یہ صرف تمہارا جھٹلانا ہے، اللہ کے رسول برحق ہیں، وہ حق پر ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو مبعوث کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ معارج ہے، اس میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، ڈانٹا گیا ہے کہ وہ جو جنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا تذکرہ کرتے تھے یا آخرت کا تذکرہ کرتے تھے یا جہنم کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا بھائی اب جنت بھی ہو گئی ہے، جہنم بھی ہے، آخرت بھی ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ دن تم نے دیکھنا ہے اور اس وقت تم نے پچھتانا ہے، وہ آخرت کا دن تمہارے سامنے جب آئے گا تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا کہ وہ آخرت کا دن کیسا دن ہے۔ اور اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور وہ لوگ مذاق بناتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کشتی بنا رہے تھے، اللہ کے حکم سے بیڑا تیار کر رہے تھے، تو وہ اسی طرح کا مذاق کرتے تھے۔ آج بھی اس طرح کے مذاق کو کرتے ہیں لوگ۔ مثال کے طور پر اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی اس کو ریت کے ٹیلے پر جو ہے وہ چلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ان ساری باتوں کو حضرت نوح علیہ السلام سنتے رہتے اور صبر کرتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے اس بیڑے کو اٹھایا، آسمان کو بھی حکم کیا، زمین کو بھی، زمین نے بھی پانی نکالا، آسمان نے بھی پانی برسایا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ تو وہ پورا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، وہ جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، یہ کیا کریں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو میں نے کیسے تباہ کیا ہے، اگر میں تباہی کرنے پر آؤں تو تمہارا ایک ذرہ بھی نہ بچے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے اور سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ جن شروع ہوتی ہے، تو جن، اس کے اندر وہی واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی النخلہ میں جب پہنچے اور وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، تو اس نے جب یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جس کا تذکرہ پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی جماعت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر ان کو واض و نصیحت بھی کی، اور پھر وہ اپنی جنوں کے اندر پھیل گئے، اور پھیل کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنے لگے اور دین کی طرف اپنے جنوں کو بلانے لگے۔ اس کے اندر وہی سارا واقعہ ہے، اور آخر میں یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ قادر مطلق ہے، جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے، کسی اور کا نقصان نہیں کرو گے۔ اس کے بعد سورۃ مزمل ہے، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا قادر مطلق مانو، اسی کو اپنا کارساز مانو، اور وہی سارا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ مدثر ہے، اس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کو میں نے کس طرح پیدا کیا ہے۔ آج جو یہ میری اطاعت نہیں کرتا، میری فرما برداری نہیں کرتا، میرے حکم کو سنتا نہیں ہے، میرے حکم پر عمل نہیں کرتا، تو اپنی پیدائش کو تو دیکھ لے کہ میں نے کس طرح اس کو پیدا کیا ہے۔ اس پانی سے، اس گندے پانی سے پیدا کیا ہے کہ جو جسم کے اوپر لگ جائے تو وہ غسل کرنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی انسان کو پیدا کیا ہے، اسی سے میں نے لوتھڑا بنایا ہے، اسی لوتھڑے سے میں نے ہڈیاں بنائی ہیں، انہی ہڈیوں سے پر میں نے گوشت چڑھایا ہے، پھر ایک خوبصورت انسان کھڑا کیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ میری اطاعت کر۔ یہ میری اطاعت سے انحراف کرتا، اپنی پیدائش کو تو دیکھ لے۔ اور اس کے بعد سورۃ قیامہ ہے، اس کے اندر منکرین آخرت کا بیان ہے کہ جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، آخرت کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو ہم نظر آ رہے ہیں، ہم یہی مر جائیں گے تو ہم مٹی ہو جائیں گے، آگے آخرت میں کوئی ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، نہ کوئی قیامت کا دن ہے، کچھ بھی نہیں ہو، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہارے اوپر دن آئے گا تو تم اس وقت کہو گے کہ اے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم اور کوئی کام نہیں کریں گے، صرف اور صرف تیری اطاعت کریں گے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ آخرت کا دن ہوگا، اب دنیا سے آپ آ گئے ہیں، اب ادھر آپ ہو کر رہیں گے، اب جو کچھ ہوگا یہاں تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ دہر ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ انسان بھی ہے۔ سورۃ دہر اس کا دوسرا نام سورۃ انسان بھی ہے۔ اس میں انسان کو دنیا اور اس کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے جس کے پیچھے تم مر مٹ رہے ہو، اپنی ساری صلاحیتیں اس پر لگا رہے ہو، آخرت کو بھول چکے ہو۔ یہ ہے کیا؟ اس میں جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ساری چیزیں تم سے چھن جائیں گی، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تمہاری اس املاک کے مالک کون بنے ہیں، وہ کتنی جگہوں میں تقسیم ہوئی ہے، کتنی اس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس پر تم شب و روز خرچ کر دیتے ہو، اور اس آخرت کی زندگی کے لیے تم کچھ نہیں کرتے جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور بتایا ہے کہ یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہاری اوقات ہے، یہ تمہارا چرن پھرن ہے، یہ دنیا میں تمہارا رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ مرسلات ہے، اس کے اندر مکمل قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کس طرح تم سے پوچھا جائے گا، کیسے تم اللہ کے ہاں کھڑے ہوگے، اور اس وقت کیا تمہاری خواہشات ہوں گی، لیکن وہاں کی خواہشات کوئی کام نہیں کریں گی۔ جو کچھ توشہ تم دنیا سے لے کر جاؤ گے وہاں تمہیں قیامت کے روز کام آئے گا، ورنہ اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔